السلام علیکم۔ میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کی کہانی کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ خیالی دنیا کی محبت۔ ہم بے لباس ہو گئے، ہم ننگے ہو گئے، نام رہ گیا ایک تھا مسلمان، کہیں دفن رہ گیا لفظ شرم، آخری مٹھی بھری مٹی کی اور غیرت پہ ڈال دی، سروں پہ دوپٹے اوڑھ کر آنکھوں میں دھول جھونکنے لگی میری معاشرے کی عورتیں، داڑھی رکھ کر پارسا ہونے لگے میرے معاشرے کے مرد، ایک دوسرے کے جسموں سے کھیلنے لگے، ہوس کھر کھر ناچنے لگی۔ ہوس کا نام بدل دیا گیا، کہیں محبت رکھ دیا تو کہیں دوستی۔ باپ جس پہ فخر کرتا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جینے کی وجہ میری بیٹی ہے۔ بیٹی کی پیدائش پہ مٹھائی بانٹی، بیٹی جوان ہونے لگی، مہنگے اسکول میں پڑھانا شروع کیا، بیٹی کی خاطر، نہ دن دیکھا نہ رات، بیٹی کی خاطر باپ سرد ہوا میں دہکنے لگا۔ بیٹی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی تھی، کومل کو داخلہ لے کر دیا، سال کی 3 لاکھ روپے فیس ادا کرنی تھی۔ باپ نے اپنے بوجھل قدموں کی طرف دیکھا، پھر سوچا کیا پتہ کل کو میں مر جاؤں، بیٹی پڑھی لکھی ہوگی، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ کومل یونیورسٹی میں پڑھائی کرنے لگی، بہت خوش تھی، بہت محنتی بھی تھی، 20,000 کے تو صرف جوتے پہنتی تھی، اس کو ہر چیز برانڈڈ پسند تھی۔ باپ سے بس خواہش کا اظہار کرتی، باپ ایک آواز پہ سب کچھ لا دیتا۔ کومل 4 بھائیوں کی لاڈلی بھی تھی، بھائی جان قربان کرتے تھے کومل پہ۔ کومل نے آئی فون کی ڈیمانڈ کی، بھائی نے وہ بھی لے دیا۔ ماں کی زندگی تھی کومل، سب کی لاڈلی سی تھی۔ محسن ایک ہوٹل میں مینیجر تھا، کومل اکثر اپنی دوستوں کے ساتھ اس ہوٹل میں کھانا کھانے جاتی تھی۔ محسن خوش شکل تھا، پیارا تھا، پڑھا لکھا با اخلاق تھا۔ ایک دن آرڈر لیٹ ہو گیا، کومل مینیجر پہ چلانے لگی، مینیجر صاحب آدھے گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، ابھی تک ہمارا آرڈر نہیں آیا۔ مینیجر مسکرا کر بولا، میڈم آئی ایم ریئلی سوری، بس 5 منٹ دیں، آپ کا آرڈر لگ رہا ہے، رش زیادہ ہے بس۔ کومل غصے سے بولی، اوکے جلدی کریں۔ آرڈر کے ساتھ مینیجر کی طرف سے ایک پیزا اور برگر بھی دیا گیا۔ کھانا ہونے کے بعد محسن نے گلاب کے پھول دیے، کومل کافی امپریس ہوئی، محسن نے پیسے بھی نہ لیے۔ خیر کومل کو محسن
کچھ اچھا لگا۔ دوستوں نے بھی کومل سے کہا، لگتا ہے مینیجر تم پہ مر مٹا ہے۔ کچھ دن بعد پھر جانا ہوا۔ محسن سے ہر بار کھانے کے پیسے لینے سے انکار کر دیتا۔ کومل کو کبھی گلاب کا پھول دیتا تو کبھی کینڈل نائٹ ڈنر فری میں۔ پھر ایک دن محسن نے ایک کاغذ پہ لکھا، میڈم آپ گلابی سوٹ میں قیامت لگتی ہیں، ہم کمزور دل لوگ مارے جائیں گے۔ کومل ہوا میں اڑنے لگی، وہ خود کو کوئی حور سمجھنے لگی، محسن کو سوچنے لگی۔ پھر ایک دن محسن نے نمبر مانگا، کچھ انکار قرار ہوا، نمبر دے دیا۔ فون پہ باتیں ہونے لگی۔ محسن ایک با اخلاق اور سمجھدار لڑکا تھا۔ رات بھر گپ شپ ہونے لگی۔ نوجوان لڑکی تھی، ویڈیو کال پہ بات کرنے لگی، بنا دوپٹہ پورا جسم دکھانے لگی، کوئی پرواہ نہیں محسن نامحرم ہے یا اپنا۔ بس محسن نے چند الفاظ محبت کے کیا بولے، کومل یقین کرنے لگی۔ بھائی کی جان، باپ کا غرور۔ رات بھر محسن سے باتیں کرنے لگی۔ جوانی میں ہر طرح کی باتیں کرنے لگے، ہاتھ ملانا، تصاویر بھیجنا، ہر طرح کی نارمل بات ہو گئی۔ محسن نے بولا، یار آج دل کر رہا ہے تم سے ملنے کو، ایسا کرو ہوٹل آ جاؤ۔ کومل محبت میں وفا نبھانے لگی، ہوٹل چلی گئی۔ ایک کمرے میں محبت نبھائی گئی، پھر کپڑے پہنے چل دیے۔ نہ جانے کتنی بار بے لباس ہوئے۔ پھر ایک دن کومل حاملہ ہو گئی، بنا نکاح، صرف رشتہ محبت کا تھا۔ محسن کو بولا، یار مجھے لگ رہا ہے حاملہ ہوں۔ محسن مسکرانے لگا، کوئی بات نہیں، ایک گاؤں میں ایک عورت ہے، اس سے ابارشن کروا لیں گے۔ کومل کو لیا گاؤں چلا گیا۔ کومل نہیں جانتی تھی بلڈ پریشر بہت تیز ہے۔ ابارشن کے دوران طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ گاؤں کی جاہل ڈاکٹر محسن سے کہنے لگی، اس کو شہر کسی ہسپتال لے جاؤ، میری سمجھ سے باہر ہو رہا ہے اس کا کیس۔ محسن اپنی کار میں لٹا کر شہر کی جانب چل دیا۔ کومل کا باپ، بھائی، ماں سب بہت خوش تھے، کیونکہ کومل کے لیے رشتہ آیا تھا۔ لڑکا کینیڈا میں بہت بڑا بزنس مین تھا۔ سب سے بڑی بات، وہ سچا مسلمان تھا، باحیا اور نمازی پرہیزی۔ ماں خوشی کے آنسو بہا کر بولی، اللہ کا شکر ہے میری بیٹی خوش رہے گی۔ باپ نے نماز ادا کی، اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرنا۔ بھائی اداس ہو گئے، بہن ودا ہو جائے گی ہماری لاڈلی سی۔ محسن شہر پہنچا، بلڈ پریشر شوٹ کر چکا تھا، شریانیں پھٹ چکی تھیں، بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی۔ کومل آخری سانسیں لینے لگی۔ محسن کے دوست نے بولا، چھوڑ اس کنجری عورت کو، جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہ کی، اس کے لیے خود کو مصیبت میں نہ ڈال۔ کیا پتہ یہ بچہ تیرا ہے بھی یا نہیں، کیا پتہ اس کے کتنے یار ہوں۔ محسن کومل کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں یار، بس اس کے جسم سے کھیلنا تھا، کھیل لیا، بھاڑ میں جائے۔ ہسپتال کے باہر پھینکا اور بھاگ گئے۔ چند سانسیں باقی تھیں۔ کومل نے آخری بار دیکھا جس کو بے پناہ چاہا تھا، وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ آواز دی، محسن۔ محسن جلدی سے گاڑی میں بیٹھا چلا گیا۔ پھر آنکھ سے آنسو نکلا، بھائی جان۔ سب بھائیوں کو پکارنے لگی، بابا جان مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت غلط کیا، میں نے خود کو ایک کنجری بنا ڈالا، آپ کتنا یقین کرتے تھے مجھ پہ، کاش
میں محبت سے دور رہتی، پیٹ میں بچہ تھا، آخری سانس دنیا سے چل بسی۔ محسن نے ویزا لگوایا، بیرون ملک چلا گیا۔ ہسپتال والے وارث ڈھونڈنے لگے، خبر پھیلنے لگی سوشل نیٹ ورک پہ۔ باپ بھائی کو پتہ چلا، سب پہ قیامت گزر گئی۔ ہائے کومل، یہ کیا کر دیا؟ باپ سفید داڑھی، بھیگی پلکیں، بیٹی تیری خاطر نہ جانے کتنے کانٹوں پہ چلا تھا، تمہاری تربیت بھی بہت اچھی کی تھی۔ زمانے والے تھو تھو کرنے لگے، ماں بار بار بے ہوش ہونے لگی، بھائی شرم کے مارے کمروں میں چھپ گئے۔ کومل محبت نبھا کر اپنے ساتھ ماں باپ بھائیوں کو زندہ دفن کر گئی۔ محسن کہاں گیا خدا جانے۔ میں فارس اس لڑکی کو صرف کنجری کہوں گا جو یوں شامیں گزار دیتی ہیں کسی کمرے میں بے لباس ہو کر محبت کے نام پہ۔ اور اکثر کزنز محبت یہ سفر ضرور کرتی ہیں۔ محبت اگر کمروں میں بے لباس ہونا ہے تو ہر بے لباس ہونے والی لڑکی کسی کوٹھے پہ ناچنے والی سے بھی بدتر ہے۔ میرے الفاظ آج سخت ضرور ہیں، لیکن شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے اور وہ بوڑھے باپ، ماں یا بھائی کا خیال کر لے۔ ان کا نہ صحیح اللہ کا خوف کر لو، روز محشر پہ یقین کر لو۔ انگریز عورتیں فحاش فلم بنا کر سامنے تو آ جاتی ہیں، لیکن اس معاشرے کی گندی عورتیں چھپ چھپا کر ملتی ہیں۔ دونوں پورن سٹار ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ انگریز ویڈیو بناتے ہیں اور اس معاشرے کی عورت چھپ کر اور کہتی پھرتی ہے مرد برے ہیں، مرد برے ہیں۔ میرے سخت الفاظ کی مجھے معافی دینا۔ کومل کی ماں کا پاگل پن دیکھ کر آیا ہوں، اس کی قبر پر بیٹھا بوڑھا باپ بھی دیکھا ہے، محلے والوں کی تھو تھو بھی دیکھی ہے۔ بس کر دو محبت کو، اللہ کا واسطہ ہے۔ امیرا اور نمرا کو پڑھ کر بھٹکنا چھوڑ دو، خیالی دنیا کی محبت سے باہر آ جاؤ۔ خدارا خدارا۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔